بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے سنہری مچھلی۔ سچ ہے لالچ بہت بری بلا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام دینو تھا۔ دینو ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ دینو ایک بہت ہی ایماندار اور شریف لڑکا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے نکلتا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن صبح صبح روکی سوکھی روٹی کھا کر ماں کو سلام کر کے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، آج میں بہت زیادہ لکڑیاں کاٹوں گا۔ دینو نے ایک بہت ہی موٹا اور تناور درخت ڈھونڈا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اس درخت کے پاس ہی بہت بڑی جھیل تھی۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے دینو کا کلہاڑا ہاتھ سے چھوٹ کر پاس سے گزرتی ہوئی جھیل میں جا گرا۔ دینو بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ یہ کلہاڑا اس کی روزی کمانے کا واحد ذریعہ تھا جو اب اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ اب وہ گھر کا سامان کیسے خریدے گا اور ماں کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ کر دینو جھیل کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ دینو زور زور سے رو رہا تھا کہ اسی جھیل کے اندر ایک بہت ہی پیاری سنہری مچھلی اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ جب سنہری مچھلی نے جھیل کے اوپر رونے کی آواز سنی تو وہ جھیل کے اوپر آ گئی۔ سنہری مچھلی نے ایک چھوٹے لڑکے کو روتے دیکھا تو پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ دینو نے سنہری مچھلی کو بتایا کہ اس کا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے جس سے وہ لکڑیاں کاٹ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر سنہری مچھلی نے کہا، تم مت رو، میں تمہارا کلہاڑا تلاش کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی اپنی دادی اماں کے پاس آئی اور ساری بات بتائی۔ سنہری مچھلی کی دادی اماں نے کہا کہ مجھے وہ لکڑہارا بہت غریب لگتا ہے، تم اسے اپنا سونے کا کلہاڑا تحفے میں دے دو۔ سنہری مچھلی نے سونے کا کلہاڑا لیا اور لکڑہارے کے پاس آئی، کہا، یہ لو تمہارا کلہاڑا۔ دینو نے جب اپنے لوہے کے کلہاڑے کی بجائے سونے کا کلہاڑا دیکھا تو اس نے کہا، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کلہاڑا تو لوہے کا تھا۔ سنہری مچھلی اپنی دادی اماں کے پاس واپس آئی اور اسے ساری بات سنائی۔ سنہری مچھلی کی دادی اماں نے کہا، وہ لکڑہارا تو بہت ایماندار ہے، تم اسے اس کا لوہے کا کلہاڑا تلاش کر دو اور اپنے سونے کا کلہاڑا بھی اسے تحفے میں دے دو۔ سنہری مچھلی لوہے کا کلہاڑا تلاش کرنے لگی تو اسے جلد ہی مل گیا۔ وہ دونوں کلہاڑے لے کر دینو کے پاس آئی اور کہا، یہ لو تمہارا لوہے کا کلہاڑا اور یہ سونے کا کلہاڑا تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ دینو دونوں کلہاڑے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سنہری مچھلی کا شکریہ ادا کیا۔ گھر واپس آ کر دینو نے سارا واقعہ اپنی ماں کو سنایا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ دینو نے اس سونے کے کلہاڑے سے ایک لکڑی کاٹی۔ جیسے ہی دینو نے سونے کا کلہاڑا لکڑی پر مارا وہ سونے کی بن گئی۔ دینو بہت حیران ہوا، جہاں بھی وہ سونے کا کلہاڑا مارتا وہ چیز سونے کی بن جاتی۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر سونے میں تبدیل ہو گیا۔ دینو اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے اور یہ سب دینو کی ایمانداری کا انعام تھا۔ دینو کے ہمسائے میں ایک بہت ہی مغرور اور لالچی عورت اور اس کا بیٹا رہتے تھے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ دینو کو جھیل میں سنہری مچھلی نے ایک سونے کا کلہاڑا دیا ہے جس سے اس کا گھر سونے میں بدل گیا ہے، تو وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ لوہے کا کلہاڑا لے کر جھیل پر گئی اور اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی کہ تم جان بوجھ کر اپنے لوہے کا کلہاڑا جھیل میں پھینکنا۔ پھر جیسے ہی سنہری مچھلی اوپر آئے اسے کہنا کہ میرا کلہاڑا جھیل میں گر گیا ہے، میں بہت ہی غریب لڑکا ہوں، اور اگر وہ لوہے کا کلہاڑا لے کر آئے تو اسے کہنا یہ تو میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کلہاڑا تو سونے کا تھا۔ یہ ساری باتیں سنہری مچھلی نے سن لی اور واپس آ کر اپنی دادی اماں کو بتائی۔ اس کی دادی اماں نے کہا، مجھے یہ عورت اور لڑکا لالچی معلوم ہوتے، تم انہیں اپنا جادو کا کلہاڑا دے دو تاکہ انہیں لالچ کی سزا ملے۔ سنہری مچھلی نے اپنی دادی اماں کے کہنے کے مطابق جادو والا سونے کا کلہاڑا لے آئی اور اس لڑکے کو کہا، یہ تمہارا کلہاڑا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں یہ میرا کلہاڑا ہے جو جھیل میں گر گیا تھا، مجھے میرا کلہاڑا واپس دے دو۔ جسے پا کر وہ لڑکا اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے آ کر جس بھی چیز پر اسے مارا وہ ٹوٹ گئی۔ جیسی تھوڑی دیر میں گھر کی ہر ایک چیز ٹوٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر لڑکا اور اس کی ماں بیٹھ کر رونے لگے، مگر اب رونے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ان کی لالچ کی سزا ہے۔ سچ ہے لالچ بہت بری بلا ہے۔ تو دوستو، آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔